ربیع الاول میں آپ تشریف لائے تو روحانیت کا آغاز ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے آپ کی ولادت کے لیے بھی ربیع الاول کو منتخب کیا، آپ کی ہجرت کے لیے بھی ربیع الاول کو منتخب کیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کے اعلان نبوت کو بھی ربیع الاول کے لیے کو منتخب کیا، اور آپ کا دنیا سے چلے جانا اور روضہ اطہر میں سو جانا، اس کے لیے بھی ربیع الاول کو منتخب کرایا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پیدائش اور وفات کی ایک ہی تاریخ اللہ نے رکھی ہے؟ حکمتیں تو اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے جیسے کملے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کو زیادہ کودا بھی نہ کرو، اس دن مصطفیٰ کی جدائی کا دن بھی ہے۔ تو بات یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ یہ سارے روحانیت کے سلسلے جتنے ہیں ان کا منبع ہے مصطفیٰ کریم کا قلب اطہر۔ دنیا میں مختلف عنوانوں سے ہدایت پھیلی ہوئی ہے، کوئی قرآن کا حافظ ہے، کوئی قرآن کا قاری ہے، کوئی قرآن کا مفسر ہے، کوئی قرآن کا عالم ہے، کوئی فقہ کا مفتی ہے، کوئی حدیث کا محدث ہے، کوئی سلسلہ نقش بندی سے جڑا ہوا ہے، کوئی قادری سے جڑا ہوا ہے، کوئی سلسلہ سہروردی سے جڑا ہوا ہے، کوئی سلسلہ چشتی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی سلسلے خیر کے ہیں اور روحانی عہدے ہیں، ان تمام کی بنیاد کیا ہے؟ قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں روحانیت سیکھنے کے لیے در مصطفیٰ پر آنا ہوگا، در مصطفیٰ سے روحانیت سیکھنی ہوگی، در مصطفیٰ سے یہ خیر لینی ہوگی۔ چنانچہ ہم در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ تصورات کی دنیا میں ہم مدینے کے والے کے پاس پہنچتے ہیں تو مدینے والے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو روحانیت اور تصوف میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سب سے بڑی بات اگر مختصر کر کے بیان کی جائے تو وہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ حقوق کی ادائیگی۔ حقوق حق کی جمع ہے، اس پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی حقوق نسواں پر بنی ہوئی ہے، کوئی حقوق مزدوروں پر بنی ہوئی ہے، کوئی کسی کے حق پر بنی ہوئی ہے۔ تو حق کا معنی تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا؟ سر ڈلا ڈلا ہلائندے ہو کیوں بھائی؟ میں آسان لفظ بولا ہے۔ ادائیگی حقوق یہ تصوف کا خلاصہ اور بنیاد ہے، روحانیت کی روح ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ اس کائنات میں حقوق تلفی ہو رہی تھی۔ آپ رحمت بن کر آئے۔ انسان کے ذمے 3 حق ہیں، میں تھوڑی سی تفصیل کروں۔ انسان کے ذمے کتنے حق ہیں؟ 3 حقوق، 3 حق۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر مخلوق کا حق، پھر اپنی ذات کا حق، حقوق نفس، حقوق خلق، حقوق اللہ۔ یہ ہر بندے کے ذمے ہیں 3 حقوق۔ ان 3 حقوق پر زمانے جاہلیت کے انسان نے تلوار چلا دی تھی۔ اللہ کے حقوق بھی ختم، مخلوق کے حقوق بھی ختم، اور اپنی جان اور ذات کے حقوق بھی ختم۔ مصطفیٰ تشریف لائے، سب سے پہلے آغاز کیا اللہ کا حق بیان کرنے سے۔ اللہ کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس حق کو توڑا ہوا تھا اس وقت کی انسانیت نے، صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے۔ قیصر و کسریٰ بھی، ہندوستان بھی، برے صغیر بھی، دنیا میں جتنے انسان پھیلے ہوئے تھے اللہ کے حقوق کو توڑا ہوا تھا۔ اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کسی نے 2 خدا بنا رکھے ہیں، کسی نے 3 خدا بنا رکھے ہیں، کسی نے 5 خدا بنا رکھے ہیں، 5 تن پاک۔ کسی نے 5 خدا بنا رکھے ہیں، کسی نے 12 خدا بنا رکھے ہیں۔ کوئی پتھر کو خدا کہتا ہے، کوئی لکڑی کو خدا کہتا ہے، کوئی ستاروں کو خدا کہتا ہے، کوئی چاند کو خدا کہتا ہے، کوئی سورج کو خدا کہتا ہے، کوئی مٹی کے ڈھیر کو خدا کہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں پوری دنیا شامل تھی۔ یہ ساری دنیا شرک سے بھری ہوئی تھی، چاہے انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی بھی بنایا ہوا تھا۔ یہود تھے، وہ اپنے آپ کو اہل مذہب کہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی شرک کیا ہوا تھا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ عیسائی اپنے آپ کو اہل مذہب کہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی شرک کیا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو، اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ رکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصل میں لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، وہ کہتے تھے بڑا رب تو ایک ہے، لیکن اکیلا رب بیچارہ کہاں کہاں پہنچے گا۔ اپنے بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے کہ اکیلا رب کہاں کہاں پہنچے گا، اس کے وزیر بھی ہونے چاہیے، اس کے مشیر بھی ہونے چاہیے، اس کے کارندے بھی ہونے چاہیے۔ اس لیے جتنے بھی دیگر دنیا میں انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، وہ کہتے تھے انا ساڈی انا دے اگے تے انا دی رب دے اگے۔
کیا خیال ہے آج کل بھی ایسے مشرک موجود ہیں دنیا میں؟ ہیں؟ اوہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اس شرک کو ختم کرنے کے لیے پتھر کھائے، اللہ کے نبی نے تو اس شرک کو ختم کرنے کے لیے گالیاں کھائیں، اپنے دندان مبارک شہید کرائے، اپنے چچا کے 14 ٹکڑے کرائے، 259 صحابہ شہید کرائے، 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں سمجھ جاؤ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو نائبوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سات زمینوں کی تہ کے نیچے اگر کہیں پتھر میں چھپا ہوا کوئی کیڑا بھی بول رہا ہے تو عرش والا سن رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ہم ان کے اتنے قریب ہیں کہ زبان تو بہت بعد کی بات ہے، ابھی تک زبان پر بات آئی نہیں ہوتی، دل کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ اس کو نائبوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو کن فیکون سے معاملات چلاتا ہے اس کو نائبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نائبین کا عقیدہ رکھتے ہیں انہوں نے اصل میں اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک تو اللہ کے حقوق بتائے اللہ کی مخلوق کو، دوسرے اللہ کی مخلوق کے حق بتائے، اسے بھی اس دور کا انسان ضائع کر رہا تھا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نبی نے انسانوں کو بندوں کے حقوق بتائے، میں کہہ رہا ہوں مخلوق کے حقوق بتائے، کیونکہ آپ صرف بندوں کے نبی نہیں ہیں، آپ کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا آپ کا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جمع کا صیغہ ہے، آپ پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو پورے جہانوں کے اندر تو زمین بھی آتی ہے، آسمان بھی آتا ہے، ستارے بھی آتے ہیں، چاند بھی آتا ہے، سورج بھی آتا ہے، کھیتیاں بھی آتی ہیں، جانور بھی آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، چرندے بھی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پوری مخلوقات کے حقوق بتائے۔ ابا کا کیا حق ہے اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا تیرا ابا جنت کا دروازہ بھی ہے، جہنم کا دروازہ بھی ہے، اگر راضی کر لے گا تو جنت میں چلا جائے گا، ناراض کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اماں کے حقوق بتائے، بیٹی کے حقوق بتائے، بہن کے حقوق بتائے، خالہ کے حقوق بتائے، اپنی پوتیوں کے حقوق بتائے، پوتوں کے حقوق بتائے، بیٹوں کے حقوق بتائے۔ یہ سارے حقوق انسانوں کے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، سرداروں کو نوکروں کے حقوق بتائے، نوکروں کو سرداروں کے حقوق بتائے، دوستوں کو دوستوں کے حقوق بتائے۔ انسانوں سے ہٹ کر اللہ کریم نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے۔ کتنا رحمت للعالمین ہے۔ حضور ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا، مجلس میں بیٹھے تھے، اونٹ آیا، آپ کے سر پر
سر رکھ کر کچھ بولنے لگا اونٹ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو پیار کیا، تسلی دی، وہ چلا گیا۔ اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ اونٹ آیا تھا تیری شکایت کرنے کے لیے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کسی سواری پر سوار ہو تو زیادہ دیر تک اس پر کھڑے نہ رہو، اگر کوئی گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، خطبہ دینا ہے تو اسے اتر آؤ۔ وہ بھی جاندار چیز ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سواری کو ممبر نہ بنایا کرو کہ اس کے اوپر دیر تک کھڑے ہوئے گفتگو کرتے رہو۔ ایک حدیث میں فرمایا جب تم سفر کرو تو اس راستے سے چلو جہاں تمہارے جانور کا گھاس بھی ملے، پانی بھی ملے۔ یہ حقوق کس کے بتائے جا رہے ہیں؟ جانوروں کے۔ اللہ کے نبی نے مخلوق کے حقوق بتائے، انسانوں کے حقوق تو بتائے ہی، جانوروں کے حقوق بھی بتائے، پانی کا حق بتایا، زمین کا حق بتایا، ستاروں کے حقوق بتائے، ہر چیز کے، دنیا میں جتنی چیزیں بھی مخلوق ہیں ہر چیز کا باری باری حق بتایا، اور اس انسان کو انسان کے اپنے حقوق بھی بتائے۔ یہ جو بندہ تھا اس کو اپنے بارے میں بھی کوئی معلوم نہیں تھا، میں کون ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو بتایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، مکرم، عزت والا۔ اللہ نے جنت انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں وہ انسانوں کی خدمت کے لیے مامور ہیں۔ اور ایک موقع پر فرمایا انسان جس کے اندر ایمان ہے اس کی شان کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے خودکشی جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی جان کا خود مالک ہوں، میں اس کو زندہ رکھوں یا اس کو مار دوں، اس کی اجازت؟ بولو کہ اپنی جان تو تھک کے بیٹھے ہو۔ یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ان کو اپنی عظمت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تینوں حقوق بتائے، اللہ کے حقوق بھی بتائے، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی بتائے، اور اس انسان کے اپنے حقوق بھی بتائے۔ پھر اگلی بات سمجھو، ان حقوق بیان کرنے میں اعتدال کا راستہ بھی بتایا کہ کہیں کسی کا حق ادا کرنے میں، اللہ کا حق ادا کرنے میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ اپنا حق ضائع کر دو، بیوی کا حق ضائع کر دو، پڑوسیوں کے حقوق ضائع کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کے حقوق ضائع کر دو، ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کے حقوق ضائع کر دو، بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹیوں کے حقوق ضائع کر دو، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ان تینوں حقوق میں یہ اسلام کا امتیاز ہے، نبی کی سیرت کا امتیاز ہے کہ ان تینوں حقوق کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اعتدال بھی سکھایا ہے۔ آج دنیا حقوق کی رٹ تو لگاتی ہے، لیکن وہ صحیح حقوق بیان بھی نہیں کرتے۔
صحیح حقوق ادا بھی نہیں کرتے اور اعتدال تو ہے ہی نہیں۔ حاجی صاحب نیند کر رہے ہیں، حاجی صاحب جاگو جاگو۔ تو صحیح سچے ہو، سارا دے دکان دے اتے کام کیتا، تھک گئے اور اتھے آئے تے انہاں مولویاں نے مغرب تو بہایا ہے تے ہن 9 وجن والے 10 وجن والے لو اتنی دیر تک بہاون نال تو آخر آدمی تھک ویندا ہے، نیند راندی ہے، لیکن ایک رات دی قربانی ہے سونے دی ہو چاہ تو سا کوئی روز کٹھے ہونے آئے۔ یہ مولوی عمر فاروق کوئی روحانی جلسے کریں دن، سال ایک دفعہ روحانی جلسہ ہوندہ ہے، ایک دفعہ تو سا کٹھے ہونے آئے۔ آج ذرا کھلے دل نال آپس سے گلنا کر لوں، رسیلیاں تے جوشیلیاں تے سوریلیاں تقریراں تے سن لئیاں تو سا حلوہ ہی کھا لیا ہے، مرغا ہی کھا لیا ہے، بٹیرے ہی کھا لین، ہن چٹنی کھا لو۔ بات بڑی بنیادی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ میں بھی ایک زمانے میں سور لگاتا رہا، مجھے بڑی سور آتی تھی، میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے۔ کبھی کبھی میں جوش بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ روحانی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ کوئی آپس میں مذاکرہ کر لیں، کوئی بات ہمارے پلے پڑ جائے، یہاں سے ہم کچھ لے کر جائیں جو سال بھر ہمارے کام آتی رہے۔ تصوف کس کا نام ہے؟ گل مکاؤں، ادائیگی حقوق، حقوق کو ادا کرنا، یہ تصوف ہے۔ تصوف ذکر کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے دل کو نرم کرنے کا اور اللہ سے رابطہ کرنے کا۔ تصوف کس کا نام ہے؟ ادائیگی حقوق۔ ہم نے حقوق کی بات کرنی چھوڑ دی ہے۔ یورپ کے بے دین لوگوں نے حقوق کی تنظیمیں بنائی ہیں اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن حقوق دیے کیا ہیں؟ حقوق پامال کیے ہیں۔ حقوق تو دیے اللہ کے نبی نے ہمیں۔ حقوق نسواں کی تنظیم بنائی ہوئی ہے۔ نسواں جانتے ہو نا، عورتوں کو کہتے ہیں حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق۔ یورپیوں نے اس پر تنظیم بنائی ہوئی ہے اور طالبان کو غصے ہو رہے ہیں کہ تم عورتوں کے حقوق نہیں پورے کر رہے، اس لیے ہم تمہیں گران نہیں دیتے۔ پاکستان والوں کو غصے ہوتے ہیں کہ تم عورتوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، اس لیے ہم تمہیں گران نہیں دیتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یورپ نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ اسلام نے کہا ہے عورت کو کہ یہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، یہ خاوند کا حق ہے۔ اس نے مہر ادا کیا ہے، اس نے مکان اس کو بنا کر دیا ہے، اس کو شام کی روٹی دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، اس کی عزت کا محافظ ہے، اس کی جان مال کا محافظ ہے۔ تو اس لیے اسلام نے عورت کو کیا کہا؟ میرے ساتھ ذرا بولو، خاوند کی خدمت کرو۔ عورت کے خاوند کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تو ایک ہی ہے، خاوند ایک ہوتا ہے۔ تو اسلام نے کہا ہے عورت کو کہ سارے تیرے خرچے خاوند کے ذمہ ہیں، تیرے ذمہ کوئی نہیں۔ تو ملکہ بن کے اپنے گھر میں بیٹھ، تجھے کمانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تمہیں کسی کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے کپڑوں کا ذمہ دار بھی خامد ہے، تیرے خرچے کا ذمہ دار بھی خامد ہے، تیرے ناموس کا ذمہ دار بھی خامد ہے۔ ساری ذمہ داریاں خامد پر، اور عورت کے ذمے کیا کام ہے؟ خامد کی خدمت۔ خامد کی خدمت کوئی مشکل ہے؟ کبھی پانی کا گلاس دے دیا، کبھی اس کی ٹوپی دھو دی، اس کا بستر بچھا دیا، گھر میں فارغ جو بیٹھی ہے۔ خاوند کی خدمت، باہر کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے۔ یورپ نے کیا کہا؟ یورپ نے کہا اے عورتوں، اسلام نے تمہیں گھر میں بٹھا کر تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تم باہر نکلو اپنے گھر سے، تم آزاد پیدا ہوئی ہو، تم خود اپنا مال کماؤ۔ اسلام نے کیا کہا کہ خاوند ان کے روٹی پانی کا ذمہ دار ہے، اور یورپ نے کیا کہا؟ خود کماؤ، باہر نکلو، نوکری کرو، دفتروں میں بیٹھو، لوگوں کی خوشامد کرو، لوگوں کی نظروں میں رہو، اپنی عزت کو تار تار کرو، میدان میں نکل کر اپنی روزی کماؤ۔ تو حقوق اسلام نے دیے ہیں یا یورپ والوں نے دیے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ میال ملتان ایک سکول میں پروگرام تھا، میں ان کو کہہ رہا تھا، وہاں مستورات بھی تھیں پردے میں۔ میں نے کہا یورپ نے آپ لوگوں کو، عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں؟ اس نے عورت کو دیوار پہ لٹکا دیا ہے۔ سائن بورڈوں پہ عورتیں لٹکی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ سائن بورڈوں پہ، دیواروں پہ، اشتہاروں پہ عورت لٹکی ہوئی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس عورت کو اپنے گھر میں محفوظ رکھو، اس کو خاوند کو حق ہے کہ اس کو دیکھے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ کسی غلط نگاہ سے دیکھے۔ میں نے کہا تمہیں یورپ نے خاوند کی خدمت سے برگلایا ہے، اکسایا ہے کہ تم آزاد پیدا ہوئی ہو، خاوند کی خدمت نہ کرو۔ لیکن ہم نے جہاز میں دیکھا ہے کہ ایک لیڈی 500 آدمیوں کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ نے جہاز میں کبھی سفر کیا؟ بولے تو کرو۔ جہاز میں عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ 500 سواریاں ہیں جہاز میں۔ اس کو ہور کیا کہتے ہیں جو جہاز میں ہوتی ہے؟ ہاں جی، ایئر ہوسٹس۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہوا میں سواری اڑ رہی ہے، اس کے بعد میزبانی کرنے والی۔ ہاں، انگریزی کا لفظ جب آ جاتا ہے نا، کسی چپڑاسی سے پوچھو تو انگریزی کا لفظ بولتا ہے، عام جان سمجھتے ہیں یہ گورنر ہے، کہ انگریزی کی وجہ سے بے وقوف بنا رکھا ہے۔ ایئر ہوسٹس سمجھتی ہے کہ میں کوئی بہت بڑی بن گئی ہوں۔ اس کا معنی ہے جو جہاز میں سفر کرتے ہیں ان کی نوکرانی، جہاز میں سفر کرنے والوں کی نوکرانی۔ میری بیٹی اپنے خاوند کی خدمت کرنے سے اپنے آپ کو غلام محسوس کرتی ہے، لیکن جہاز میں سفر کرنے والے 500 آدمیوں کی خدمت کرنے میں آزادی محسوس کرتی ہے۔ یورپ نے کیا حق دیا ہے عورتوں کو؟ سوچو تو صحیح۔ خاوند تو اس کی عزت کا بھی محافظ ہے، اس کی روٹی کا بھی ذمہ دار ہے، اس کو حویلی بھی بنا کر دی ہے، کمرہ بھی بنا کر دیا ہے،
گھر بیٹھ کر آرڈر کرتی ہے، سرخی پاؤڈر بھی آ جاتا ہے، اس کے لیے سارے سامان آ جاتے ہیں، لیکن جو جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے تو شریف لوگ نہیں ہوتے، کوئی بدماش بھی ہوتے ہیں، کوئی غنڈے بھی ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ زہریلی بھی ہوتی ہے، وہ سارے اس سے خدمت لے رہے ہوتے ہیں، یوں اشارہ کرتے ہیں کہ یہ یہاں چائے گر گئی ہے، اس کو دھو کے لاؤ، پانی لاؤ، چائے لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ 500 آدمیوں کی خدمت پہ معمور کر دیا ہے یورپ کے بدماش نے، لیکن ایک خاوند کی خدمت کرنے سے اس کو روک دیا ہے۔ تو حقوق محمد پاک نے دیے ہیں یا یورپ نے دیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مزدور کو حقوق دیے ہیں، اللہ کے نبی نے مزدور کو حقوق دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے مزدور کو مزدوری نہ دی، کھا گیا، میدان قیامت میں ہر بندہ اپنے حقوق کا خود مدعی ہوگا، لیکن اس مزدور کا مدعی خود خدا ہوگا، خدا اس کا مدعی ہوگا کہ میرے اس بندے کی مزدوری کیوں کھا گیا تو مزدوروں کو حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ یورپ نے کیا کیا؟ اس نے ملوں کے مزدوروں کو اکسایا، مل مالک سے لڑایا، کسانوں کو اکسایا، ذمہ داروں سے لڑایا۔ جو ذمہ دار 20 سال پہلے 30 سال پہلے ان کو گھاس بھی کھانے دیتے تھے، ان کو بھونسا بھی اٹھانے دیتے تھے، ان کی بھینسیں بھی چرتی تھیں، جب انہوں نے آپس میں لڑا دیا تو اب ذمہ دار نے ڈنڈا اٹھا لیا، زمین سے بھی بے دخل کر دیا، اب مارے مارے پھرتے ہیں، اور مل مالکوں سے لڑا دیا۔ مل مالک ان سے کام تو لیتے تھے لیکن ان کو مزدوری دیتے تھے، اب انہوں نے بھی چلاکی بازی شروع کر رکھی ہے، ان کی مزدوری بھی کھا جاتے ہیں اور بونس بھی کھا جاتے ہیں۔ نفرتیں پیدا کر دی۔ یورپ نے کوئی حقوق نہیں دیے، حقوق اس قوم کو، امت کو، انسان کو کس نے دیے ہیں؟ سونے مصطفیٰ نے دیے ہیں، سونے مصطفیٰ نے حقوق دیے ہیں۔ تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ حقوق کی ادائیگی میں اللہ کے نبی نے اعتدال بھی ہم کو دیا ہے۔ اعتدال سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے نا، لیکن اللہ کے حق کو اتنا ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی اتنا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اپنا حق ضائع کر دو، اپنی بیوی کا حق ضائع کر دو، مہمان کا حق ضائع کر دو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کا حق ضائع نہیں کرنا، ماں کے پیچھے لگ کر بیوی کا حق ضائع نہیں کرنا، اس میں اعتدال دیا ہے۔ اگر آپ زندہ بیٹھے ہیں تو ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ پرانے زمانے میں مردے بھی بولتے تھے، یہ بولنا کوئی زندہ ہونے کی علامت نہیں ہے، دماغ بھی یاد رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مواخات قائم کرائی تھی۔ مواخات کا معنی ہے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا۔ مواخات کا معنی ہے ایک دوسرے کا بھائی بننا۔ ابھی میرے عزیز سلمان فارسی کا قصہ آپ کو سنا رہے تھے۔ سلمان فارسی اور جناب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے بھائی بنایا۔ اللہ کرے تم اور ہم بھی بھائی بن جائیں۔
شرک کی مہاجروں کے خلاف اکساتے ہیں، یہ سیاستدان بدماشیاں کرتے ہیں، مہاجر شریکیوں کے خلاف اکساتے ہیں۔ یہ مہاجر اور شریکی تو ایسے ہی ہیں جیسے انصار اور مہاجرین تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ ان کو بھائی بنایا تھا۔ ابو الدرداء بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عابد تھے، صحابی تو تھے ہی، لیکن اللہ نے ان کو علم بھی بڑا دیا تھا، زہد اور تقوی بھی دیا تھا۔ اور سلمان فارسی تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو 250 سال عمر دی تھی، 250 سال کا بابا تھا سلمان فارسی۔ کئی حکومتیں دیکھی، کئی ملک دیکھے، کئی حالات دیکھے، کئی انقلاب دیکھے، اور نبی کا غلام بھی تھا۔ ایک دن ملنے کے لیے اپنے بھائی کو آیا، حضرت ابو الدرداء کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو گھر میں نہیں تھے۔ ابو الدرداء کی گھر والی ام درداء کو دیکھا کہ میلی کچیلی، جس عورت کا خامد ہوتا ہے وہ تو بن ٹھن کے رہتی ہے نا، میلی کچیلی۔ تو اس نے کہا یہ کیا حال ہے تیرا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اس نے کہا تیرے بھائی کو تو عبادت سے فرصت ہی نہیں ملتی، میں نے کس کے لیے سنگار کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ آتا ہے، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اس وقت جو بھائی تھے نا وہ بھائیوں کے خیر خواہ تھے، اللہ ہمیں بھی کوئی خیر خواہ بھائی دے دے۔ ملتان ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میں اخبار روزانہ پڑھتا ہوں، PTI کا تھا، کچھ اس کا نام بھی ہے جی، طاہر حمید معزز آدمی تھا، کاروباری تھا، اس کے قاتل نہیں مل رہے تھے۔ عموماً جب سیاسی مخاصمت ہوتی ہے تو آدمی دوسروں کی طرف ڈالتا ہے۔ ابھی آج اخبار میں تھا کہ اس کے قاتل مل گئے، اور وہ کون ہے؟ اس کے قریبی دوست ہے۔ اس کو کیوں قتل کیا؟ تاکہ اس کے کاروبار پر قبضہ کر لیں۔ دوست تو دوست کا محافظ ہوتا تھا کسی زمانے میں، آج دوست کو قتل کر رہا ہے مال کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں مخلص بھائی دے دے، مخلص دوست دے دے۔ کچھ دیر کے بعد جناب ابو الدرداء بھی آ گئے گھر میں، روٹی تیار ہوئی، حضرت سلمان کے سامنے آئی، آپ نے فرمایا ابو الدرداء کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو روزہ ہے۔ فرمایا آپ نے آج کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ آج کوئی رمضان شریف ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نفلی روزے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نبی کا فرمان ہے کہ مہمان کے ساتھ کھاؤ، توڑو روزہ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مہمان کا حق ہے کہ میزبان اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ روزہ توڑوایا، کھانا کھلایا، شام ہو گئی، بستر بچھ گئے، سلمان فارسی کو سلا دیا اور خود مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ عبادت گزار تھا نفلوں کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور جا کے پکڑ لیا، کہا آؤ ادھر، سو بستر پر، کس نے کہا ہے آپ کو نفل پڑھو؟ تو بڑا بھائی تھا، 250 سال جو اس کی عمر تھی، ابو الدرداء کا بڑا بھائی تھا، ماننی پڑی، آگے سو گیا۔ اس کو تو عادت بنی ہوئی تھی، رات کو جاگتا تھا اور عبادت کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بھئی سلمان سو گئے ہوگا، پھر اٹھ کھڑا ہو۔ سلمان بھی جاگتا رہا، انہوں نے کہا آج اس کی میں پوری مرمت کروں گا۔ اور نے کہا ادھر سوو، آپ کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
سلا دیا۔ پھر جب پچھلی رات نفلوں کا ٹائم ہوا تو حضرت سلمان اٹھے، کہا بھائی جان اب ٹائم ہے نفل پڑھنے کا، اٹھو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ساری رات نفل پڑھو؟ یہ رات یوں گزر گئی، جب صبح ہوئی تو یہ دونوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ راستے میں حضرت سلمان فارسی اپنے بھائی ابو درداء کو نصیحت کرتے جا رہے تھے۔ فرمایا بھائی ابو درداء، اللہ کے نبی نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں اعتدال ہے، ہر حق والے کو حق پہنچانا اور دینا ضروری ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ تیری مہمان ہے، تیری ملک نہیں ہے، اس لیے کسی آدمی کو بھوک سے مر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو اس کو خنزیر کھانے کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ خنزیر، کہ اپنے آپ کو موت سے بچاؤ۔ ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ان لزورک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، تیری جان کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق دو، یہ ہے اسلام۔ یہ ساری تقریر کر دی۔ اب حضور کی خدمت میں نماز جب پڑھ سے فارغ ہوئے تو سلمان بھی بیٹھ گیا، ابو درداء بھی بیٹھ گیا۔ کتنے خوش قسمت تھے صحابہ جن کے فیصلے مصطفیٰ کرتا تھا۔ حضرت ابو درداء نے اپنے بھائی کی شکایت کی، کہا یا رسول اللہ، یہ جو میرا بھائی ہے نا، بڑا بھائی سلمان، سب سے پہلے تو اس نے میرا روزہ توڑوایا، پھر اس نے مجھے رات کو سلایا، اور اس نے مجھے کہا ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا ان لربک علیک حقا ان لزورک علیک حقا، ہر ایک کو اس کا حق ادا دو۔ اپنے طور پر تو شکایت کر رہے تھے نا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے۔ اب یہ حدیث بن گئی، پہلے تو صحابی کا قول تھا، اب کیا بن گیا؟ یہ بخاری شریف میں ہے۔ یہ دورے والے ساتھی میرے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے ابھی نہیں پڑھی تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صدق سلمان، سلمان نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، جو کچھ کہا ٹھیک کہا۔ سلمان کا فعل بھی سچا ہے، سلمان کی بات بھی سچی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دو۔ یہی اسلام ہے، یہی تصوف ہے۔ جب آدمی مخلوق کے حق کو توڑ کر اللہ کے حق کی طرف بھی زیادہ نہیں بڑھ سکتا تو ایک مخلوق کا حق توڑ کر، مخلوق تو محتاج ہے، دوسری مخلوق کے حق کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے حق کے اوپر رکھنا اور اعتدال کے ساتھ حقوق ادا کرنا، یہ تصوف ہے، یہ سیکھ کر جاؤ۔ اللہ ہمیں صحیح تصوف نصیب فرمائے۔ بعض صوفی ذکر دے وچ اتنے مست ہوندے ہیں کہ جماعت ہی قضا ہوئی تھی، یہ جہد کوئی نہیں۔ ذکر کے ٹائم ذکر، درود کے ٹائم درود، نماز کے ٹائم نماز، صدقے کے ٹائم صدقہ، ابا کی خدمت کے ٹائم ابا کی خدمت، اماں کی خدمت کے ٹائم اماں کی خدمت۔
اگر ایک آدمی کا باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، خود نہیں اٹھ سکتا، اس کو پانی بھی پلانا ہے، کھانا بھی پلانا ہے، اٹھانا بٹھانا بھی ہے، اس آدمی کو اجازت ہے کہ اپنے ابا کی خدمت کرے، مسجد نہ جائے۔ آپ نے اویس کرنی کا نام سنا ہے؟ آج تو آپ کو ناراض کر کے جاؤں گا، اللہ کرے آپ ناراض نہ ہوں۔ اویس کرنی نے حضور کی زیارت نہیں کی۔ حضور کی زیارت سے کیا ملتا ہے؟ صحابیت کا شرف ملتا ہے۔ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ غیر صحابی 1 کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا شرف اویس کرنی نے نہیں حاصل کیا، کیوں کہ اماں بوڑھی تھی، اماں اجازت نہیں دیتی تھی۔ قرن یمن میں ہے، مدینہ اور یمن کی بڑی مسافت ہے، یمن میں رہتا تھا اور نبی کا ایک فرمان سنا تھا کہ اماں کی خدمت کرو، اماں کی خدمت کرو۔ اماں کہتی تھی میرا بیٹا میں بوڑھی ہوں، آپ چلے جائیں گے میں مر جاؤں گی، میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں، آپ لے جائیں۔ اویس کرنی نے قربانی دی، شرف صحابیت سے محروم رہا، لیکن اپنی اماں کی خدمت نہیں چھوڑی۔ اسے اسلام کہتے ہیں، اسے اعتدال کہتے ہیں۔ اللہ نے اس اویس کرنی کو مقام کیا دیا؟ حضرت عمر سے فرمایا عمر ایک یمن سے بندہ آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس کرنی، میری امت کے لیے اس سے دعا کرانا۔ صحابی تو نہیں ہے، لیکن صحابی کو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرانا۔ امت کے لیے دعا تو نبی نے بھی کی ہے، اصل میں اویس کرنی کی عظمت بتانا تھی کہ اویس کرنی نے اگرچہ شرف صحابیت حاصل نہیں کیا، لیکن اماں کی خدمت کر کے اسلام کا ایک حکم پورا کیا ہے، میں مصطفیٰ کی سیرت پر چلا ہے، اس لیے اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ صحابہ بھی اس سے دعا کرائے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح تصوف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔